خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث پاک، کہ آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ مثقال ذرۃ من الکبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا، ایسے بندے کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جس کے دل میں تکبر ہوا۔ تو صحابی رسول رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تو ہر بندہ چاہتا ہے، جیسے ہمارا خیال ہے، ہماری سوچ ہے، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سوال کیا کہ اب یہ ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے، اس کا لباس اچھا ہو، خوبصورت ہو، اور اس کا جوتا اچھا ہو، خوبصورت ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا تکبر ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ بے حد خوبصورت ذات ہے، اور خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو خوبصورت لباس پہننا، خوبصورت جوتا پہننا، آسان لفظوں میں بہترین مہنگی ترین گاڑی استعمال کرنا اور عالی شان گھر بنانا، یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ قیمتی سے قیمتی اور خوبصورت سے خوبصورت لباس پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق بات سننے کے بعد بھی ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ اب حق بات کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، کلام مقدس قرآن مجید کی کوئی آیت ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ کام حرام ہے، بندہ پھر بھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ متکبر شخص ہے۔ یہ بندہ متکبر ہے جو حق بات، قرآن کی بات سننے جاننے کے بعد بھی عمل نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن لی ہے، پڑھ لی ہے، اس کا علم ہو گیا، اس کے بعد بھی عمل اس کے مطابق نہیں، تو یہ متکبر ہے۔ یہ ہے متکبر جس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وغمط الناس، حق بات سننے کے بعد ٹھکرانے والا، حق بات کو ٹھکرانے والا متکبر ہوتا ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والا متکبر ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، ہم امیر ہیں، یہ غریب ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ہمارا خاندان اونچا اور اس کا خاندان۔ اس لیے دوسروں کو کسی بھی لحاظ سے حقیر سمجھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح معنوں میں متکبر ہے، اور ایسے متکبر کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، تکبر کو اچھی طرح سمجھیں۔ کہیں بھی ایسا زندگی میں نہ ایسا ہم سے ہو جائے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی بات سنی ہو اور عمل اس کے مطابق نہ کیا ہو۔ اصل میں یہ بھی دوسری بات ہی ہے کہ جس کو آپ نے تکبر کہا ہے۔ اب قرآن مجید کا حکم سننے کے بعد بھی جو عمل نہیں کرتا، اصل میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن میں نے نہیں چھوڑنی، کیونکہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ کے فرمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کا اور حدیث کا علم ہو گیا ہے، لیکن عمل اس کے مطابق نہیں، عمل اپنی مرضی کا کرنا ہے، کسی اور کے پیچھے چلنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر علم ہونے کے باوجود بھی، تو حقیقت یہی ہے کہ وہ بھی زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مانو نہ مانو اپنی مرضی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے، اور بالکل گوارا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اسی لیے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو قرآن اور حدیث کی بات جاننے کے بعد بھی عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے، یہ ایسا متکبر ہے کہ اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔